हेलो। हेलो जी। जी, इलाही बख्श भाई बोले हैं। जी हाँ। अरे खैरियत से हैं? जी अल्लाह का फजल है। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी जी। और सब खैरियत घर पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक चैनल था फैज़ान औलिया करके, जी उस पे एक ऑडियो सुन रहे थे। हम बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, वकील हैं, और जी दीन के बारे में मालूमात करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जी तो अ, आपका तारुफ क्या, आप देवबंदी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये देवबंदी जमात और ये तबलीगी जमात एक है या अलग-अलग होती हैं? उलमा, देवबंद के उलमा जो है ना उनसे इजाजत लेकर हुँ, हुँ। ये जमात बनाई गई। अच्छा, अच्छा। और मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह हुँ, हुँ। रशीद अहमद गंगोही हुँ, के हुँ। शागिर्द हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, ये मुफ्ती मेंगल साहब ये मुफ्ती, देवबंदी हैं? ये देवबंद के नहीं, ये पड़ोस मुल्क के हैं। अच्छा, उससे लेकिन जो अकायद व नजरियात, अफकार व नजरियात होते हैं हुँ, हुँ। अहले सुन्नत वल जमात के, हुँ, हुँ। उस वो सारे अफकार व नजरियात देवबंद ही के साथ मिलते जुलते हैं। अच्छा, देखिए, जमात कौन सी भी हो, फर्क ये नहीं पड़ता जी, जी। कहाँ का है, कोई नहीं फर्क पड़ता। जी, जी। कुरान और हदीस के मफाहिम जो हैं, माना और मतलब, जी। इसको जिस तरीके से सहाबा ने और तबे ताबईन ने और हुँ। असलाफ ने जिस तरीके से लोगों के सामने पेश किया है, उसी को बाकी रखने नेक का नाम और बोलने का नाम देवबंदियत है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कर्नाटक का हूँ। अच्छा, कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो देवबंद तो मैं भी आज तक नहीं गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप क्या लेकिन शाख शाख उनकी शाखों में से एक शाख हूँ, बहुत दूर से। जी, अच्छा, अच्छा। जानता हूँ, अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। जी अच्छा, अच्छा। और आप क्या जी। क्या मसरूफ़ियत है आपकी? हजरत, मैं काम करता हूँ सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। जी, जी। 2 बजे तक या 3 बजे तक काम करता हूँ। एक फूल का काम करता हूँ। अच्छा, फिर उसके फूलों बाद, का काम है। जी, फूलों का काम ये करता ज़िंदा हूँ। फूल जो होते हैं? हाँ, जिंदा फूल होते हैं वो, अच्छा, उसका अच्छा, काम अच्छा। होलसेल करता हूँ। अच्छा, अच्छा होलसेल करते हैं। जी जी। असल में एक किताब मैं पढ़ रहा था, हम्म। ये संगीन फितना नाम था उसका। जी तो इसमें एक ये जो आपके मुफ्ती मेंगल साहब हैं, मुफ्ती मंजूर अहमद मेंगल, हाँ। तो इनसे जो है वो तबलीगी जमात वालों ने पूछा कि आप मदरसे में दिन का काम, आपके मदरसे में दीन का काम होता है? मतलब जी तबलीगियों ने सवाल पूछा। जी। तो ये मौलवी साहब ने गुस्से में आके फरमाया, बस दिन हम्म को ये तलबा यानी कि हम्म। स्टूडेंट मेरे ऊपर होते हैं और रात को मैं इनके ऊपर होता हूँ। जी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस इबारत से क्या तात्पर्य है। देखिए, इस इबारत की दो मफाहिम मैं समझा देता हूँ जी, आपको। जी। इस इबारत को अगर गलत लिया जाए तो हुँ। सेक्सुअलिटी होगी इसमें। अच्छा, अच्छा। ठीक है। पहली बात है, होमोसेक्सुअलिटी। जी। होमोसेक्सुअलिटी को आप कैटेगरी पर ना ले। नहीं, नहीं, सेक्सुअल, होमोसेक्सुअलिटी तो खुद ही हाँ ठीक है, कैटेगराइज़्ड हो चलिए। गई ना। हाँ ठीक है, एलजीबीटी क्यू को ही लगा दीजिएगा इस जी, इबारत जी। पर। जी, जी। ठीक है। जी। होमोसेक्सुअलिटी का छोड़िए, गे, एलजीबीटी क्यू लगा दीजिएगा। जी, जी। अगर सही समझा जाए तो सुबह पर क्या बोले आपने, इबारत उसको किस तरीके से पढ़ी? तो मौलवी साहब ने गुस्से में आकर फरमाया कि बस दिन को ये तलबा मेरे ऊपर होते हैं और रात को मैं इनके इनके ऊपर होता हूँ। जी। और अब जाकर वहां पर आपको देखना पड़ेगा जी। कि दर्स दर्स सुबह पर हुँ। तलबा इनसे सवाल पूछते हैं हुँ, और हुँ। रात को ये जवाब देते होंगे, दर्स के बारे में बता रहे होंगे। हुँ, हुँ। अगर सीधी तरह से सोचा जाएगा हुँ, हुँ। तो दोनों दो चीज पर है बस। असल अगर में कोई ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। दर्स के बारे में पता कीजिएगा, सुबह पे कौन सी क्लास होती है, शाम को कौन सी क्लास होती है। हुँ, और मालूम कीजिए, ये भी मालूम कीजिएगा हुँ, कि हुँ। ये क्या गलत काम होता है, उन्हीं से सवाल करना। अब सवाल जिस सवाल का कोई जवाब देगा, दलील उसके जिम्मे है। जी, जी। असल में इसमें हाँ। लिखा था ना गुस्से में आके फरमाया, तो मैं हाँ, इसमें क्या तो गुस्से में गुस्से आके में, क्यों फरमाए? प्यार से ही फरमा देते ये। हाँ हाँ, हो सकता है गुस्सा आ गया होगा। जी। दिन, अब देखिए, सुबह शाम दिन का काम कर रहे हैं। हुँ, अब हुँ। अब चलो एक बात थी। हुँ। अब वालिदैन जिंदगी भर बच्चे की तरबियत करते हैं, आखिर में जवानी में आकर, उभरी हुई जवानी में आकर ये जी, कहे कि आपने हमारे लिए क्या किया, जी। कुछ नहीं किया, हुँ, तो गुस्सा माँ बाप को आएगा कि नहीं? हुँ, अब हुँ। चलो, दीन का काम मंजूर मेंगल साहब के इसमें काम हो रहा है, दीन का काम हो रहा है, सुबह शाम कुरान और हदीस की तालीम हो रही है हुँ, हुँ। और पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और हुँ, ये हदीस के झेल में भी आता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा।
ہاں تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور ہوں، سکھائے. یہ ہوں، کام ہو رہا ہے. اور کوئی سوال پوچھ لے آپ جی جی. کے یہاں دین کا کام ہوتا ہے یا نہیں, ہوں، تو کوئی بھی انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. جی جی جی. ان کی میں بہت ساری میں نے تقریر دیکھی ہے. یہ ہوں. ایک تھی اس میں جلالین شریف، غالباً یہ قرآن کے قرآن کریم کی تفسیر کی جی. کتاب ہے. ہاں یہ ہاں ہاں ہاں. سامنے رکھ کے یہ ماسٹربیشن کی باتیں کر رہے تھے. جی. مینگل بنام بنگل، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے. مینگل جو بنام. غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, جو جی صحیح کریں گے وہ صحیح. ابھی ان کے عقائد, دیکھو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, جی جی. لیکن عقائد میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ یا تو ہٹ رہا ہوگا یا ہٹ گیا ہوگا. ہوں ہوں ٹھیک ہے. ہوں اب جس کی زبان میں فحش ہو, میں نہیں کہتا منظور مینگل صاحب کی زبان میں فحش ہے, ہوں ہوں اب فحش گوئی سے بچنا چاہیے. اب ہوں کوئی حیض کا مسئلہ پوچھے کسی عالم سے, تو ہوں ہوں. وہ حیض کے بارے میں بتائے گا. اب ایک واقعہ سن لیجئے گا یہاں پر. جی 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 مکۃ المکرمہ میں جی ایک شخص رہتے ہیں مکی الحجازی. جی. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے آ کر پوچھا, ایک ہوں عورت نے مسئلہ ہوں کیا ہے اس کے بارے میں. ہوں تو ہے اس کے بارے میں پوچھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ بتایا, ہوں لیکن اس عورت نے یہ پوچھا کہ کس طریقے سے کپڑا رکھا جاتا ہے. ہوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے, تو ہوں حضرت فاطمہ نے ان کو لے کے گھیل میں جا کر ان کو بات بتائی, مسئلہ حل کیا, عورتوں کے مسائل نے ان کو سکھایا. ہوں تو یہ ہو گیا نا. اس کو انداز طریقہ اور اندر کے ضمیر کو دباتے ہوئے صحیح طریقے سے بیان کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے. اب رہی حافظ یونس صاحب جان پوری, پتہ ہے آپ کو جی 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 یونس صاحب جان پوری, جی. انہوں نے کہا, وہ بہت بڑے محدث تھے, محدث کبیر. جی انہوں نے یہ جب باب آتا ہے حیض کے بارے میں, جی اپنی خواہشات ابھرو مت, اس کو جی دباؤ. ایگزیکٹلی. یہ ہاں. تو یہ مسئلہ ہے نا, کوئی صحبت کرنے کا طریقہ پوچھے گا, ہم بستری کرنے کا. کوئی یہ بھی پوچھتا ہے حضرت کہ کس طریقے سے کیا جائے, صرف لیٹ کر یا کھڑا کر یا بٹھا کر, کس طریقے سے کرے. آج کل کے دور میں سب کچھ پوچھا جاتا ہے, تو بتانا پڑے گا. علماء نے کہا تم کھڑ کر بیٹھ کر ہر جگہ سے کر سکتے ہو, لیکن یہ کام نہیں کر سکتے کہ پیچھے سے کرو. اور جو شخص یہ کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, اس نے میرے لائے ہوئے دین کو ٹھکرا دیا. یہ حدیث ہے, یہ بھی موجود ہے. جی جی. انداز بیان جو ہونا چاہیے اس پر ایک پردہ ہونا چاہیے کہ میں بے آدمی کو شک سمجھا رہا ہوں. بے شک. یہ نہیں کرنا ہے مجھے کہ مجھے بھی اس خواہشات میں ملوث ہو جانا ہے. جی 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 اس طریقے سے بات چیت ہوگی. جی جی ورنہ ہم علماء کو یعنی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ورنہ ہم دنیا کے طریقے سے کرنے لگ جائیں گے, جی جی جی. اپنے طریقے سے سب کچھ کرنا پڑ جائے گا. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. بس یہی بات ہے. اچھا, یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کون تھے؟ ہاں حضرت ہیں, میں تعارف ان کا کروا تو سکتا ہوں, بنا تحقیق کے نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہیں بھی حیات ہیں؟ حیات نہیں اچھا حیات اچھا نہیں, بہت. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دور کے ہیں. اچھا تو میں تحقیق کے بغیر بات نہیں کر سکتا. اچھا, نہیں مطلب یہ جی معتبر ہیں, ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں؟ معتبر ہیں, معتبر ہیں. معتبر ہیں. ہاں انہوں نے کہیں اگرچہ غلطی کی ہوگی, دیکھو ہاں. انسان سے غلطی ہے. حجت اللہ البالغہ جانتے ہیں نا آپ؟ جی 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 جانتے ہیں. جی, حجت اللہ البالغہ میں جی. کوئی ایک غلطی ہو گئی, جس کو مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نے اس کو ٹھیک کیا. اب شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت غلطی کر سکتی ہے, تو امداد اللہ مہاجر مکی جیسا شخص بھی غلطی کر سکتا ہے تحریر میں ہی. جی جی. تو غلطی انسان سے ہوتی ہے. اگر وہ غلطی کو لے کر مخالفت کریں گے, کبھی اس اختلاف ختم نہیں ہوگا. اصل چیز ہے اختلاف مسائل کے اندر ہو, ٹھیک ہے چلے گا, اس کو نص قطعی سے ثابت کرنا ہوگا کسی صورت میں. اگر وہ نہیں ملتی تو اس کو ماننا پڑے گا کہ چلو بھائی, مجھے یعنی کہ امت اجماع یہ بھی ماننا ہے نا, قیاس کرنے کے بعد اجماع بھی ماننا پڑے گا. ورنہ اپنے ہی قیاس پر بنا دلیل کے بنا ثبوت کے اگر کچھ بات کریں گے تو آپ کی بات کا میری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. صحیح صحیح. شریعت کے سامنے ہماری بات کا کوئی اعتبار نہیں جب تک ہم اس کو نص قطعی سے ثابت نہیں کر سکتے. صحیح. تو کوئی اگر غلطی کرتا ہے, عقائدوں پر غلطی کرے گا, یا تو ہٹتا ہوا مانا جائے گا یا ہٹ گیا ہے مانا جائے گا. اہل سنت والجماعت سے دو دائرے ہیں, ایک دین کا چھوٹا دائرہ اور بڑا دائرہ. ایک ہے قادیانی کو کافر کہتے ہیں, لیکن بریلوی کو کافر اس لیے نہیں کہتے, تعویلات اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کے اندر بدعات ہے, رسومات ہیں, اور کہیں کہیں شرک بھی.
جی جی اور ان کی گمراہی اتنی پھیلتی گئی کہ آدمی محبت میں غلو پیدا کر کے عقیدت میں، اندھی عقیدت میں اللہ کو نیچے کر دے گا، حضور کو بڑا کر دے گا. حضور تو کو بڑا یہ کر دے گا. جی جی ہاں جی بڑا کر دے گا مطلب کیا ہے؟ جی مختار کل ماننا، جی عالم غیب ماننا. ہوں ان کو نص قطعی سے بھی ثابت کرو نا جی تو وہ مانتے نہیں. جی 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 ٹھیک ہے، تو جی یہ عقائد کے مسئلے الگ ہیں، مسائل کے مسئلے الگ ہیں. جی تو اختلاف دیکھیے، ایک چیز سمجھیے، آپ کا نام نہیں پتا مجھے. راہل خان. راہل بھیا، ہاں جی راہل بھیا، ہوں ایک چیز یہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم ہوں اجمعین میں کبھی بھی عقائد میں اختلاف نہیں ہوا. جی جی مسائل میں اختلاف ہوا ہوگا، ہوں اگر ان کے دور میں کوئی جماعت بھی فرقے سے ہٹ کر نہیں ہوگی، ہوں اگر ہوگی تو پوری خارج ہوگی وہ، جیسے خوارج ہی رکھ لیجئے. جی جی ٹھیک ہے، تو ان میں مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقائد میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اور جو شخص اہل سنت و اختلاف رکھتا ہے ہوں اور مخالفت کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، جی چاہے وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ہوں چاہے وہ امداد اللہ مہاجر مکی ہو، ہوں چاہے ابو القاسم نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر عقائد میں اختلاف رکھیں گے ہوں ان کو خارج کہا جائے گا. اگر رکھیں گے، ہوں اگر انہوں نے رکھا ہے تو اس کو اب کچھ لوگ پوچھیں گے کیسے رکھے ہیں، ثبوت لانا پڑے گا کہ یہاں پر انہوں نے اختلاف کیا، یہ عقائد کا مسئلہ ہے. بنا ثبوت، بے ثبوت اگر نہیں بات کریں گے تو ہماری باتوں کا پھر بھی جی اعتبار نہیں رہے گا. جی جی کوئی آدمی بڑا نہیں ہے یہاں پر، ہوں میں اتنا کہہ سکتا ہوں، کوئی آدمی عقائد کے مسئلے میں بڑا نہیں، مسائل میں ان کا ہے، پیش کر لیں بس. جی 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 دراصل ہم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں آپ سے اس لیے پوچھا. میں اتنا جانتا نہیں نا، اب جس بات کو دیکھو، جس بات کو جانو پوری طرح سے، ورنہ آپ ایک کام کریں، کون سا اگر آپ کی پوری بات کر دیں، امداد اللہ مہاجر مکی نے جی جی فلاں وہی فلاں آپ. کچھ کر دیں جی جی تو آپ اس کے بعد میں کچھ کہہ سکتا ہوں جی جی اگر جی مجھے بھی اس جی کا علم ہو، ورنہ نہ جی ہو جی تو آپ. میں پیچھے ہٹتا ہوں. جی جی آپ سن لیں. تو انہوں نے اپنی کتاب فیصلہ ہفتہ مسلح صفحہ نمبر 27 پہ یہ جی لکھا ہے کہ مشروب فقیر کا یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں، اور قیام یعنی کہ درود و سلام میں لطف و لذت کو پاتا ہوں. جی تو یہ تھا معاملہ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تو عید میلاد النبی منانے کے قائل تھے، جواز کے جی قائل تھے. جی ہاں تو یہی پوچھنا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں. اب ہاں میں اب دیکھیے، مجھے پتا نہیں ہے، امداد اللہ مہاجر مکی کو میں جانتا ہوں لیکن ان کے علم کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے. اچھا اچھا لیکن میں یہ چیز صحیح سے بتا سکتا ہوں کہ میلاد النبی ہوں کہاں سے ثابت ہے؟ ہوں قرآن و حدیث کی دلیل دیجئے. ہوں اور چلو اس پر بحث الگ ہو جائے گی بہت بڑی. تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے قول کو، اس قول کو جو آپ نے پیش کیا ہے، جی جی علماء دیوبند نے کہاں تک اس کو صراحت دی ہے اور کہاں تک جواز کہا ہے؟ جی جی یہ بات ہم چونکہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ بھائی صاحب میں بریلوی ہوں. اچھا جی بریلوی ہیں، تو جی آپ یہاں تو اس بات پر علماء دیوبند کیا کہتے ہیں اس بات پر؟ میں تو اپنی علماء کی مانوں گا. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ آپ کے علماء میں سے نہیں ہے؟ علماء میں سے ہیں لیکن اس قول پر بتا رہا ہوں میں، اس اچھا قول پر. ایک قول بھی گہرا ہوتا ہے. نہیں تو آپ مطلب اپنے دیکھیے زبان بہت چھوٹی چیز ہے، جی چھوٹی چیز ہے. ہوں یہ مٹھاس اس سے جتنی نکلے گی دل پر اتنا اثر کرے گی. ہوں اگر کڑواہٹ ہوگی تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے سامنے والا. ہوں تو جس نے اس بات کو نقل کیا ہے، اس ہوں قول کو علماء دیوبند کیا کہتے ہیں، ہوں کون سا فتویٰ جواز کا ہے؟ ہوں اگر وہ نہیں کہتے تو ہم مانیں گے، کیونکہ ہمیں دین کی رہبری علماء سے لینی ہے، جی جی اپنے طریقے سے حل نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے جی. اچھا. اور جو یہ بریلیوں کے بارے میں بھی آپ فرما رہے تھے کہ بدعت رائج جی ہیں ان میں اور اس میں شرک بھی دیکھیے ہے میں تھوڑا بہت. بول لینے دیجیے جی الہی بخش صاحب، بول جی لینے دیجیے. تو اس کے جی تعلق سے دیکھیے ایسا ہم نہیں کہتے، دارالعلوم کہتا ہے. جی جی دارالعلوم کہتا ہے. اشرف علی جی تھانوی صاحب حکیم الامت ہے نا آپ کے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کون سی؟ اشرف علی اب تھانوی صاحب. علماء نے اگرچہ ان کو وہ ٹائٹل ارے دے اشرف دیا ہے. علی تھانوی صاحب بھائی آپ کے حکیم الامت.
हाँ टाइटल दिया है तो होंगे ही मुजद्दिद जरूर। मुजद्दिद हैं आपके यहाँ के जी? हाँ भाई तो ऐसे मैंने थोड़ी ना कब मना मुजद्दिद किया, कोई कह देता है। हाँ मैंने कब मना किया। जी। तो वो फरमाते हैं हम्म। कि आला हजरत, सुन लीजिएगा पहले फिर बोलिएगा। हाँ हाँ। आला हजरत को जाहिल कहने वाला जाहिल है, और आला हजरत पर लाजिम था उलमाए देवबंद की तकफीर करना। देवबंदियों के थानवी साहब सुनिए, फरमाते, एक हमने कहा था पहले 20 सेकेंड है, हमने नहीं नहीं हमने काटा पहले नहीं, पहले मुझे कहा था, सुन लीजिएगा। अजान देने के लिए और दस आप सेकेंड बाकी हैं। बिल्कुल 10 सेकंड में इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको मैं बोलता हूँ। अरे नहीं, वजू भी करना है मुझे। कासिम साहब ने मौलाना को डांट कर कहा कि अहमद रजा को जाहिल कह रहे हो तो खुद जाहिल है। आला हमने हजरत तक कहा मेरी कहा। कोई बात दीन के खिलाफ पहुंची होगी जिस पर उन पर लाजिम था मेरी तकफीर करना। मलफूजात हकीमुल उम्मत में ये लिखा हुआ है। अब मसला ये उठता है कि जब जिनको आपके हकीमुल उम्मत साहब अपना इमाम तस्लीम करते हैं और एक किताब में लिखते हैं कि आला हजरत के पीछे किसी ने सवाल पूछा कि बरेलवियों के पीछे नमाज हो जाएगी, तो फरमाते हैं कि बिल्कुल नमाज हो जाएगी, हम उनको इमाम बना सकते हो। ये भी आपके मुजद्दिद दीन मिल्लत जो हैं आपके अशरफ अली थानवी साहब ये भी लिखते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग अपने थानवी साहब के कौल को नहीं मानते हैं। अगर बरेलवी के ऊपर काफिर बरेलवी का शिरक करता है, बरेलवी बिदत करता है, बिदती है, तो फिर थानवी साहब को ये सब चीजें नहीं पता थी? और अगर थानवी साहब को ये सब चीजें नहीं पता थी तो थानवी साहब हकीमुल उम्मत और मुजद्दिद कैसे हो गए? ताज्जुब की बात है भाई। हाँ सुनिए, एक बात सुनिए अगर और से। जी जी सुनाइए। अशरफ अली थानवी के जाती खौल से अगर कोई हाँ अशरफ अली साहब के जाती खौल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अशरफ अली थानवी के अगर जाती उनके कौल से पीछे आपको नमाज ताल्लुक होती नहीं? है तो अशरफ अली थानवी साहब क्यों होती है ये बताए होंगे। उनको अरे मुसलमान मानते हैं इसलिए होती है बस, और जी। इमाम मानते हैं। देखिए किसी और किसी सुनिए मेरी बात सुनिएगा। हाँ एक होता है मुसलमान और एक होता है इमाम। अगर हाँ। हर शख्स इमामत नहीं करा सकता। आप एक काम करो, जी जी एक छोटा एक सवाल का जवाब दे दो, मुझे जी अजान जी का वक्त हो रहा है। जी जी पूछिए। आप अहमद रजा को इमाम कहते हैं ना? जी कहते हैं। तो वो किस किस चीज के इमाम है? किस चीज के इमाम है? हमारे इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनको फॉलो करते हैं। मुजद्दिद दीन मिल्लत है हमारे इमाम। तो कैसे हुए? इस तरह से हुए। सबसे बड़ी इसकी गवाही तो आपके घर से मिलती है कि आपके हकीमुल उम्मत साहब उनको इमाम तस्लीम कर रहे हैं, उनके इल्म का लोहा मान रहे हैं, और कहते हैं उनको जो गलत जाहिल कहता है वो खुद जाहिल है। होगा, छोड़ो। अब होगा नहीं आप है। उन्होंने अब मेरी हम समझ में नहीं ये नहीं मानते। आता आजकल की, सुनो, यानी कि आप नहीं मानते सुनिए ना, सुनिए यानी कि ताहिर थानवी भाई, साहब आप नहीं मानते ना, यानी कि थानवी ता- साहब जो है वो हकीमुल उम्मत की उपाधि के लायक नहीं है। मैं जी। इस कौल को भी नहीं मानता और अहमद रजा को इमाम भी नहीं मानता। अरे आप नहीं मान रहे हैं, आपके मानने से क्या होता है? आप तो जोला हैं, आमी हैं। जब आपके बड़े बुजुर्ग नहीं मानते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग आला हजरत को इमाम मानते हैं, लिखते हैं कि पीछे नमाज हो सकती है, नमाज पढ़ना जायज है, तो बात खत्म हो गई। आप मानिए या ना मानिए, आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है भाई? हेलो। मुझे अजान देनी है, 2 मिनट रुकिएगा। जी जी बिल्कुल जाइए। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। माशाल्लाह। अरे भाई साहब 2 दिन पहले आई थी, अब वो बात ही हो गई। और तो खैरियत है? जी बिल्कुल आइए 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 तशरीफ लाइए।
جی 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 بالکل 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 آئیے. ٹھیک ہے الہی بخش صاحب جلدی سے آ جائیے، ہمارے پاس بھی کوئی آ رہا ہے. کون ہے؟ بھیا یہ کیا ہاتھ میں کیا پکڑے ہو ہیں بھیا؟ کیا لائے ہو بھیا؟ ہیں؟ کیا ہے بھیا یہ؟ ہیں؟ کیا ہے بھیا یہ؟ ہیں؟ کیا ہے یہ بھئی؟ ایک بار کہہ دو نانا. ایک صحیح سے کہتے ہیں نانا. اب اوپر کہاں چڑھو گے تم اندھیرے میں یار؟ ارے اندھیرا ہے اوپر یار، جاؤ. وہ دیکھیے سونے آئے ہیں یار. تم بھی بھیا بڑے والے ہو. اٹھو بھیا رومان، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے. ابھی دیکھنا رومان کہے گا نانا. دیکھو بھی رومان کہے گا نانا. دیکھو بھی رومان اوپر دیکھ کے ہنسے گا. دیکھنا ابھی رومان آنکھیں بند کر کے سو جائے گا. یہ ہے دیکھو سو گیا. دیکھنا ابھی رومان رونے لگے گا. بھیا کیک کتنے آئیں گے تمہارے برتھ ڈے میں؟ اور بھیا کیسے کاٹو گے؟ اور بھیا بلون کتنے آئیں گے؟ اور بھیا کتنے بڑے بلون آئیں گے ہیں؟ تیری تو ایسی کی تیسی. آؤ بتائیں تم کو یہاں، آؤ بتائیں. تیری ایسی کی تیسی ٹکلے. اچھا ہاں بھیا لاؤ کھلا دیں. لاؤ دون دے رہے ہیں. یہ لو، پھینکنا مت، جتنا کھانا ہو اتنا کھانا ہو. کھا لو بھیا. ایک ہم کھا لیں بھیا؟ کھائے ایک بھیا، ایک بھیا. جی حضرت. جی فارغ ہو گئے؟ جی حضرت. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تھانوی صاحب نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا لکھا ہے. تو ان کی جی. ایک اور میں پڑھ رہا تھا ہم. جس میں انہوں نے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں احمد رضا کے لیے بے حد احترام ہے. وہ ہمیں ہم. کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول صلاۃ والسلام کی بنا پر کہتا ہے، کسی اور غرض ہم. سے تو نہیں کہتا. ہم. اور اسی طرح سے ہفتہ روزہ شداب لاہور 25 نومبر 1926 کا چھپا میرے پاس رکھا ہوا ہے. ماہنامہ ہے یہ اگست ہم. 1913 صفحہ نمبر ہم. 17 کا موجود ہے. تو اس میں ایک ہم. نہیں آپ کے تقریباً 8 سے 10 جو بڑے بڑے مفتی علماء ہیں آپ کے، وہ امام احمد رضا خان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. میں تو نہیں کرتا نا. ہاں تو بس ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ دیوبندی نہیں ہیں. میں ارے امام، اب دیوبندی ہونے کے لیے امام احمد رضا کو امام ماننا پڑے گا. نہیں نہیں ان کو نہیں ماننا پڑے احمد گا. رضا کو امام. پھر وہی بات ہوئی نا ابھی، اچھا سنیے، یہ جہالت والی بات ہو گئی. نہیں نہیں جہالت کہاں ہوئی. اب ہاں، جیسے آپ آپ کے تو کہہ رہے اعلیٰ، تھے آپ کیوں دیوبندی نہیں ہوئے، اس طریقے کی اب بات کر جیسے رہے ہیں آپ. آپ کے، جی میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہوئے، ہاں. میں آپ کو دلیل دے جی. رہا ہوں اس کی. جیسے جی. آپ کے تھانوی صاحب تھے تو یہ پیشوا تھے آپ کے، اور جی. مجدد بھی تھے، حکیم الامت بھی تھے. تو جی. جب حکیم الامت صاحب نے اعلیٰ حضرت کو امام مانا ہے، مسلمان تسلیم کرا ہے،
تو اگر آپ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے، مسلمان تسلیم نہیں کرتے، تو اس سے میں یہ نہیں کہا ثابت ہوتا مسلمان ہے نہیں ہے، میں نے نہیں کہا مسلمان نہیں ہے مسلمان احمد رضا، ہیں، مانتے ہیں آپ؟ میں مانتا ہوں مسلمان ہیں، اگر شرک کیا ہو تو شرک کے درجے میں رکھیں گے. نہیں، اگر شرک کیا ہوگا تو پھر مسلمان کہاں رہ جائیں گے؟ ہاں وہی تو شرک کے درجے میں رکھیں گے، تو ہو وہی، گئی بات. تو اگر آپ شرک کے درجے میں رکھیں گے تو مسلمان نہیں رہ جائیں گے نا. ہاں وہی تو. ہاں، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ مسلمان مانتے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک کے درجے میں بھی رکھیں گے، آپ اگر وہی کہیں کنفیوز ہیں. شرک کی باتیں کی ہو، اگر شرک کی باتیں کی ہو جی تو کیا ہم ان کو شرک جو اگر میں پیش کروں تمہیں ثبوت کچھ جی، تو آپ مانیں گے یہ شرک ہے؟ دیکھیے ہمارے اور آپ کے اگر آپ یہ مان لیجئے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ کسی کے ایمان کو جج کر سکیں یا کوئی فتویٰ لگا سکیں، آپ یہ کہہ دیجئے کہ ان کو اتنا علم نہیں تھا اور ان کو لوگوں نے جو اپادھی دی ہے مجدد کی یہ غلط ہے، وہ حکیم الامت بھی میں نہیں نہیں ہے. کہتا، وہ علماء طے کریں گے نا. نہیں تو علماء نے اب تک آپ کے طے کیوں نہیں کرا؟ علماء تو آپ سے بڑے ہیں نا، اشرف علی تھانوی ارے کے سنو، چھوٹے ہیں. آپ کا میرا اختلاف الگ ہے. الہی سنیے بخش راہل الہی بھائی بخش سنیے. سنیے تو ہمارا مجدد آپ کا حکیم اختلاف، الامت. ہمارا سنیے آپ کا اختلاف کوئی گھر کا نہیں سنا. میں نے آپ کو دیکھیے ہاں شروع میں نے آپ کو امنس موقع دیا بولنے کا، ارے اب میری باری وہ ہے. چھوڑو، نہیں، وہ جال جس طریقے سے بچھایا تھا تم نے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو بھرپور صحیح فرمایا کہاں کہ صحیح دیکھو. فرمایا؟ ہاں الحمدللہ سنو اللہ سنو، نے ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیا، آپ نے ارے سنو اشرف علی تھانوی سنو کو غلط سنو قرار دے دیا. سنو جی سنائیے. یہاں پر جو قرآن و حدیث کے مفاہیم کو صحیح طور سے پیش کرے گا ہم اسی کو مانیں گے. یعنی کہ اگر اشرف وہ علی تھانوی حکیم، صاحب نے سنو، نہیں پیش کرے تو وہ کہاں حکیم نہیں پیش الامت کیے نہیں رہے، بتاؤ، تو وہ مجدد. کہاں نہیں انہوں نے پیش کیے امام بتاؤ. احمد رضا خان فاضل بریلوی کو عاشق رسول لکھا ہے. تو ہو گیا، چھوڑو اتنی اب بات کوئی پر وہاں پر بدعتی ہمیں عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیے؟ ارے عاشق رسول ہوگا تو وہ ان کا معاملہ انہوں نے لکھ دیا، تم اس کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں؟ الحمدللہ تسلیم احمد کرتے ہیں. تسلیم نہیں کرتے تو پھر کیوں ارے اختلاف؟ کیوں دیوبندی تو وہی تو کہہ دوسروں رہے سے ہیں کہ پوچھنے کی ضرورت کیوں؟ آپ تم تسلیم نہیں کر تسلیم رہے نہیں نا. کرتے اسی لیے ہم سے جی میں وجہ نہیں بتا رہا تسلیم ہوں، کرتا، جی میں وجہ بتا رہا تسلیم ہوں، نہیں کرتا اس بات وجہ کو. بتا رہا ہوں، انہوں وجہ نے بتا رہا دین ہوں، کی، انہوں نے وجہ بتا رہا ہوں الہی ساری بخش صاحب. امت میں تفرقہ ڈالا ہے اور لیکن دین میں اشرف علی تفرقہ تھانوی ڈالا ہے. صاحب کے پاس یعنی امام کہ ابو اتنی امام صلاحیت نہیں تھی. سنیے، آپ کے امام آپ ابو کے آپ کے آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کو اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بدعتی کہہ دیں یا پھر ان کو کافر کہہ میں دیں. بات میں ختم کہتا ہو ہوں نا گئی. بدعتی ہے. اس کا میں مطلب کہنا اس کا مطلب آپ بڑے ہیں، اشرف علی تھانوی چھوٹے ہو گئے. نہیں ان کی ہی رہبری میں انہوں نے کہاں جس ان کی طریقے سے رہبری میں؟ انہوں نے تو قیاس کر کے عاشق رسول لکھا ہے، انہوں نے لکھا ان کے پیچھے امامت کری جا اب سکتی ہے، ان کو جاہل انہوں نے کہنا صحیح غلط ہے. ارے یار ہاں تم لوگ انہوں نے لکھا ہے، تم مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں بالکل، ارے ہم تو بتا میں رہے نہیں ہیں مانتا. تبھی مان رہے تمہارا میرا اختلاف صرف اتنا سا ہے، تم بات کو لمبی مت گھسیٹو، ہیں. جامع انداز سے بات کرو. ارے میں جامعی انداز میں میں تو بات کر رہا ہوں آپ سے سنو جناب، آپ تو بالکل سنو، گھبرا ہی جا آپ رہے کہہ رہے ہیں ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہوں، عاشق رسول ہیں احمد رضا. ہاں ہو گیا نا؟ ہاں. یہ لکھا ہے کہ یہ امام ہے، لکھا ہے کہیں کیا؟ امام لکھا ہے جی ہاں اس جی ہاں تحریر میں جی ہاں، ان سے امام احمد رضا. کسی نے سوال کرا. ارے سنو ارے یار، وہی تو یہ بتا رہا ہوں، سنی سنائی کا چھوڑ میرے دو. پاس حوالہ ہے اس کا، میں آپ کو واٹس ایپ کروں گا ابھی. جی ان سے سنو. کسی نے سوال کرا، ارے سن تو لیجئے. اب ان سے کسی نے ارے سوال کرا یار کہ دیوبندی کو بریلوی کافر کہتے ہیں، کیا ہم نہیں. ہم دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ امام بنا سکتے ہو. بات ختم ہو گئی. یعنی کہ اشرف جی علی تھانوی صاحب جو تھے وہ بدعتیوں کو آپ کا امام بنوا کے چلے گئے. کون؟ تعجب ہے. اشرف علی تھانوی صاحب وہ لکھتے ہیں کون لکھتے ہیں؟ یعنی کہ اشرف علی صاحب اس طریقے کی بات لکھتے ہیں. ارے آپ نے پڑھا ہی نہیں، میں آپ کو اسکین بھیج ہاں رہا ہوں نا. آپ بھیج دیں، لیکن میں ایک بالکل بات بھیج رہا کہوں ہوں گا، اسکین. جی سن جی لیجئے جی گا، جی، سنائیے نا، سن لیجئے. سنائیے میں نا. آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مناتوں میں احمد رضا کو اور ان کی جماعت کو اہل سنت والجماعت کا قائل سمجھتا ہوں. وہ خارج ہے، یہ علماء کا فتویٰ ہے. اب وہ کیوں ہے کیوں نہیں ہے، جا کر دیوبندیوں سے بات کرو نا. اگر اتنا ہی علم کا تقاضا ہے آپ کا تو جا کے بات کر لو. میں نے تو جو سب سے بڑے اچھا تھے اچھا انہی اچھا، کا سنو سنا دیا. ہاں سنو ہاں سناؤ نا. سنو. ہاں سناؤ نا. دیوبندی علماء تمہارے نزدیک کیا ہیں؟ ہمارے نزدیک وہ دیوبندی، سن لیجئے گا غور سے، ہاں ہمارے نزدیک وہ دیوبندی جو اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی کو مسلمان سمجھتا ہے اور ان کی کفریہ عبارتوں کو پڑھ کے بھی صحیح سمجھتا ہے اور کافر نہیں جانتا، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے.
تو ایک بات اس میں بھی غلو ہے آپ کے. جب اچھا اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کی بات کو تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ تسلیم کر نہیں رہے، آپ سے کروا رہے ہیں. ارے رکھ دو جاہل. ارے کہاں گئے؟